آپ نے سن رکھا ہوگا ٹھڑک اور سڑک کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تین ٹھرکی دوست تھے جن کے ہتھے آئے دن کوئی نہ کوئی نیا شکار چڑھا رہتا تھا اور شکار کو اپنی مرضی سے نوچتے تھے یہ لوگ۔ جو ظہور لائی اس کا نام تھا گاؤں میں مشہور جورا سیٹھ۔ جورے سیٹھ کا کاروبار تھا کڑھائی کا۔ یہاں پہ جو بنتے ہیں نا شادی بیاہ پہ لہنگے بنتے ہیں، شرارے گرارے بنتے ہیں، ریشمی سوٹ ہوتے ہیں، ان پہ کڑھائی ہوتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی فیکٹری لگا رکھی تھی۔ ایک ہال میں کافی عورتیں آ کے نا کام کرتی تھی، کڑھائی کرتی تھی، اور ہال کے ساتھ اس کا آفس تھا جہاں پہ اس نے ونڈو لگا رکھی تھی، جہاں سے عورتوں کو دیکھتا رہتا تھا عورتیں کام صحیح کر رہی ہیں نہیں کر رہی۔ اس کی یہ سخت تھا کام اپنے کام میں۔ عورتیں فالتو کام کرتے گپ شپ نہیں کریں گی، ہنسی مذاق نہیں کریں گی اور دھیان سے کام کریں گی۔ اس کام کے نا دو فائدے ہوتے تھے ظہور لائی کو۔ ایک تو پیسے آتے تھے، دوسرا اس کی ٹھڑک پوری ہوتی تھی۔ کوئی نہ کوئی عورت، کوئی لڑکی اس کے ہتھے چڑھی رہتی تھی جس کو یہ مرضی سے نہ نوچتا رہتا تھا۔ اور یہ اکیلا نوچتا نہیں تھا، اس کے ساتھ تھے دو دوست، ایک تھا صفدر اور دوسرا دلاور۔ یہ تینوں مل کر نا لڑکیوں کے ساتھ نا رابطے کرتے تھے، ان کو اپنا ہوس کا نشانہ بناتے تھے۔ لیکن ہے کہ برائی آخر ختم تو ہونی ایک دن۔ ابھی وہاں پہ ایک لڑکی آتی ہے، اس کا نام تھا شفق، جس کو گاؤں میں سب پیار سے شکو شکو کہتے ہیں۔ کڑھائی اچھی کرتی تھی اور تھی بڑی خوبصورت، جوان، خوبصورت، کنواری اور چنچل شوخ حسین لڑکی تھی۔ جب وہاں پہ آتی ہے وہاں کے حالات بدل گئے۔ لڑکیاں آپس میں ہنسی خوشی گپ شپ کرتی، لطیفے سناتی، باتیں کرتی، ٹولیاں بنا کے بیٹھتی۔ اور یہ جو تھا نا اس کا جو سیٹھ تھا، جورا سیٹھ، یہ منع بھی نہ کرتا ان کو۔ اب جورا نا دیکھتا ہے ونڈو سے، سب لڑکیوں کو دیکھتا ہے اور شکو کو تو دیکھتے رہتا ہے کہ یہ کتنی پیاری ہے، کتنی معصوم ہے۔ اب اس کا دل شکو پہ آ گیا۔ اس کے جو دوست ہیں وہ بھی آتے اور وہ بیٹھ کے وہاں پہ گپ شپ کرتے، وہ بھی شکو کو دیکھتے۔ اور اکثر لڑکیاں آفس میں بھی آتی تھی کسی کام کے بہانے، تو یہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور ان سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے، چھیڑتے تھے لڑکیوں کو۔ ایک دن نا وہ جو ہوتی ہے شفق، جو شکو ہے، وہ نا لہنگا تیار کرتی ہے۔ لال رنگ کا لہنگا تھا۔ تیار ہونے کے بعد اس کا دوپٹہ لے کر سر پہ نا چیک کرتی ہے، تو لڑکیاں کہتی ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہے شکو تو۔ شکو جانا پورا لہنگا پہن کے آ۔ شکو ان دوستوں کے اصرار پہ نہ جاتی ہے، لہنگا پہن کے آتی ہے، اور یہ سارا واقعہ دیکھ رہا ہے جورا، ظہور لائی المعروف جورا، جو ان سے اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا ہے سارا واقعہ۔ جب وہ شکو لہنگا پہن کے آتی ہے نا باہر، تو ایسے لگتی ہے کہ آسمان سے پری اتر آئی ہو، جس نے لال رنگ کا لہنگا پہنا ہو، بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ اب اس دن جو ان سے وہ جورا کہتا ہے یہ باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، میں اسے استعمال نہیں بلکہ شادی کروں گا، اس کو اپنی بیوی بناؤں گا۔ یہ سوچ ہی رہا ہے کہ اس کے دونوں دوست آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جوریا اس کی باری کب آئے گی؟ وہ کہتے ہیں ایسے بکواس مت کیا کرو اور فالتو یہاں کے مت بیٹھا کرو، یہاں پہ عورتیں ہوتی ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تم لوگ آ کے۔ ان کو اس کو نا اس شکو پہ جو انہوں نے طنز کیا نا، جورے کو اچھا نہ لگا۔ وہ کہتے ہیں جورے کیا ہو گیا، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اب دونوں میں تینوں میں تکرار ہو گیا اسی بات پہ کہ شکو کو بات کیوں کی ہے۔ کہتا ہے میں شکو سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خبردار اس کے بارے میں سوچا تھا۔ کہتا ہے کیوں نہیں تینوں مل کر سہاگرات منائیں گے۔ اب اسی بات پہ تینوں میں جھگڑا اتنا بڑا کہ وہ ان کو گھر نکال دیا آفس سے۔ اور جاتے وقت دوست تھے نا اس کے، جو وہ دھمکی دے کے گئے، دیکھتے ہیں تو کیسے بچائے گا اس کو ہم سے۔ اب تو چیلنج تھا، کھلا چیلنج تھا۔ اب ظہور لائی نے کہا اس سے تو ہے تو میرے دوست کمینے، کوئی ایسا پنگا نہ لے لیں۔ اب یہ نا پنگا ڈال کے رکھتا ہے، جو شکو ہے اس کی ماں سے ملتا ہے، اس کو کبھی سوٹ بھیجتا ہے، کبھی کوئی گفٹ بھیجتا ہے، شکو کو سوٹ لے کے دیتا ہے تاکہ میں اسے ذرا معاملہ سیدھا کر سکوں۔ اب ظہور لائی خود شادی شدہ ہے، دو بچوں کا باپ ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ مجھ پہ انکار کر دیں۔ ادھر جو ہے نا ایک دن کیا ہوتا ہے کہ شکو ایک لہنگا تیار کرتی ہے، اس لہنگے میں کوئی کمپلین تھی، تو ظہور لائی نے نا ایک نا میٹ بنا رکھی تھی۔ میٹ مطلب اکثر گاؤں میں کہتے ہیں جو سینئر لڑکی ہوتی ہے نا، سینئر لڑکی جو مانیٹر کہہ لیں، جو سارے کام دیکھتی ہے، مینیجر کہہ لیں، وہ ہوتی ہے لڑکی۔ اسے کہتا ہے کہ ایسے ایسے لہنگے کی کمپلین ہے، کس نے بنایا تھا؟ وہ کہتے ہیں یہ شکو نے بنایا۔ کہا ٹھیک ہے، شکو کو ساتھ لو، چیک کر کے آؤ۔ وہاں پہ جاتی ہیں، چیک کر کے آتی ہیں۔ واپسی پہ وہ لڑکی اپنے گھر کی طرف چل پڑی اور شکو جا رہی ہے اپنے گھر کی طرف۔ اس کی چپل ٹوٹ گئی اور جو دونوں دوست تھے نا کمینے والے، وہ اس کی آڑ میں بیٹھے تھے کہ وہ آئے گی، اسے گپ شپ کریں گے، سلام دعا بنائیں گے۔
اور اس کے پاس جا کے موٹر سائیکل روکتے ہیں. کہتے ہیں شکو کیا ہو گیا؟ کہتی چپل ٹوٹ گئی ہے. وہ کہتا ہے تمہارا گھر تو بہت دور ہے ابھی گاؤں میں، کیسے جاؤ گی؟ تمہارے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے، زخمی ہو جاؤ گی، تو موٹر سائیکل بیٹھ جاؤ. تو کہتی ہے نہیں میں چلی جاؤں گی. شکو ہم تمہارے جو سیٹ کے دوست ہیں تم ہم سے اعتبار نہیں کرتی، تم بیٹھ جاؤ موٹر سائیکل پہ. اگر شکو نا ان کی باتوں میں آ کے موٹر سائیکل بیٹھنے پہ راضی ہو گئی. دو دوست بیٹھے ہوئے تھے، اب شکو درمیان تو بیٹھے گی نہیں. اس کو ایک دوست کو اتار دیا اور دونوں یہ چل پڑے شکو کو لے کے. وہ لڑکا موٹر سائیکل چلا رہا ہے، شکو پیچھے بیٹھی ہے. اب یہ شرارتی لڑکا تھا، اب وہ کبھی جھٹکے لیتا، شکو ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا، کرتے کراتے اگر شکو کا گھر تو آ گیا. لیکن راستے میں جو شکو کا سیٹ ہے ظہور لائی جورا، اس کی نظر پڑ جاتی ہے شکو پہ اور اس کے دوست پہ. اس سے نا بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا کام ہو گیا، انہوں نے جو مجھے چیلنج دیا تھا اس کا مطلب یہ باز نہیں آئے. اب اس نے غصے میں سوچا کہ ان کو نا راستے سے ہٹانا پڑے گا. اسی گاؤں میں تھا ایک نشئی، اپھو نشئی. جورا جو تھا نا اس کو بلاتا ہے اپنے پاس، اسے نشہ لے کے دیتا ہے، پیسے دیتا ہے اسے. وہ شراب بھی پیتا تھا، کچی شراب ہوتی ہے گاؤں میں بنتی ہے دیسی شراب. اسے نا ولایتی بوتل لا کے دیتا دو تین، کہتا ہے یہ لے پی. وہ کہتا ہے تو بتا سیٹھ کام کیا ہے؟ کہتا ہے کام بتا کیا، یہ میرے جو دوست ہیں نا ان کو راستے سے ہٹانا ہے، اور ہٹانا اس طرح کہ پتہ نہ لگے کسی کو. کہتا ہے مسئلہ ہی کو نہیں ہو جائے گا. کیا دے گا؟ انہوں نے بتایا اتنے پیسے دوں گا. ان کا ٹھیک ہے ہو جائے کام. اب اسی دن اسی رات نا گاؤں میں محفل تھی، محفلیں ملاج ہوتی ہیں عام طور پہ، اور یہ جو اس کے دوست ہیں وہاں بیٹھے تھے. اب وہ جو نشئی ہے اپھو نشئی جاتا ہے وہاں پہ. اس نے نا اپنی چادر میں چھپا رکھی تھی ولایتی شراب کی بوتل. ان کے پاس بیٹھ کے دکھاتا ہے، وہ بھی نشئی تھے، شرابی تھے. ان کو دکھاتا ہے ولایتی بوتل. وہ کہتے ہیں اپھو تیرے پاس ولایتی بوتل کہاں سے آ گئی؟ وہ کہتا ہے پینی ہے. کہتا ہاں پینی ہے. کہتا ہے موٹر والی پمپی پہ آ جاؤ. وہاں بجلی کی موٹر لگی ہوئی تھی اور وہاں پہ اکثر نا یہ بیٹھ کے شراب وغیرہ پیتے نشہ کرتے تھے. وہاں پہ تینوں چلے گئے، چرپائی تھی وہاں پہ، تینوں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد جو نشئی تھا اس نے خود تو شراب نہ پی، ان دونوں کو خوب شراب پلائی. جب شراب میں دھت ہو گئے نا، دیکھا آپ گرنے والے ہو رہے ہیں، ان کو چرپائی پہ باندھ دیا دونوں کو. چرپائی ایک ہی تھی، دونوں کو چرپائی سے باندھ کرنا اور بجلی کی تار سے وہاں سے کرنٹ لگا دی. جب دونوں مر گئے، اب رات کا ٹائم ہے اور کافی لیٹ ہو رہے ہیں. وہیں پہ ڈیرے پہ کھوتی بندھی ہوئی تھی. کھوتی کے اوپر نا ایک کہتے ہیں وانا، ڈبلیو سے بنا ہوتا ہے، اس کے رائٹ اور لیفٹ میں نا چارہ رکھتے ہیں. کھوتی کو وانا رکھتا ہے، ایک طرف ایک کی لاش، دوسری طرف دوسرے کی لاش رکھ کے چل پڑتا ہے کھیتوں کے درمیان سے. راستے سے نہیں جاتا تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے. اس کی یہ کوشش تھی کہ سامنے نہر ہے، نہر میں لاشوں کو پھینک دوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اور چلتا جا رہا ہے. آگے نا ایک کھیت میں لگے ہوئے سنگاڑے. سنگاڑے سمجھتے ہیں نا، تو کالے کالے ہوتے ہیں میری طرح. تو وہاں سنگھاڑے لگے ہوئے تھے. سنگھاڑوں میں جا کے نا آگے رستہ نہیں تھا. اب یہ تھک گیا تھا جو نشئی ہے، کیونکہ جو واپسی پہ جب چلا نا تو جو باقی شراب رہ گئی تھی ساری اس نے پی لی. اب کھوت بھی آوازار ہو رہی تھی، پانی میں اس کے جو تھا پاؤں پھنس رہے تھے. اب اس نے کیا کیا، سنگھاڑے والی جگہ پہ نا اس پانی میں چھپڑی میں دونوں کی لاشوں کو پھینک کے وہیں پہ چھوڑ دیا. اور کھوتی خود ہی اپنے ڈیرے واپس آ گئی، اور یہ ساتھ ہی کوئی پیا تھا وہاں پہ لیٹ گیا. نشئی کو کیا ہوتا ہے، صبح ہوئی ہے، نہا دھو کے جناب ٹیبل پہ کہیں یہ گھر آ گیا. اب وہ لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، صفدر و دلاور نہیں مل رہے، صفدر دلاور نہیں مل رہے. پورے گاؤں میں اعلان ہو گیا، کوئی پتہ ہی نہیں کسی کو کہاں گیا. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے نا نشئی کے ساتھ جاتے دیکھا تھا. اب اتنی بات ہوتی ہے، ڈھونڈتے نشئی کو، نشئی بھی نہیں مل رہا. تو جو جس نے سنگاڑے لگا رکھے تھے نا، اس نے سنگاڑے والے کھیت میں نا پانی چھوڑنا تھا، اور وہ جاتا ہے، پورا دن گزر جاتا ہے ایک ڈھونڈتے ہوئے، نشئی کو ڈھونڈتے ہوئے پورا دن گزر جاتا ہے. اگلے دن جاتا ہے، وہاں جاتا ہے تو کتے بھی وہاں بھونک رہے ہیں، کتے بھی نوچ رہے ہیں. اوپر چیل وغیرہ ہوتی ہے نا، چیل گیر جو ان کہتے ہیں، وہ بھی اڑ رہی ہیں. جب وہ پہنچتا ہے سنگاڑے والے کھیت میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پہ نا وہ دو لاشیں پڑی ہیں. وہ شور مچ جاتا ہے، پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں صفدر اور دلاور دونوں ہیں. ان کو جب لے کے آتے ہیں تو ان کو کسی کوئی بندہ کہتا ہے کہ ان کو تو لگتا ہے کہ نشئی نے مارا ہوگا، کیونکہ رات کو نشئی کو میں نے جاتے دیکھا تھا ان کے ساتھ، جو اپھو نشئی ہے. وہ ڈھونڈتے ہیں اپو نشئی کو، وہ پی کے کہیں پڑا ہوتا ہے، کھلی شراب ملی تھی. ڈھونڈتے ہیں، اگر اپھو نشئی مل جاتا ہے ان کو.
لے کے آتے ہیں، 2 4 لپڑ مارتے ہیں، ہاں بھائی کیوں نے کیا کیا، کیوں مارا، کیسے واقعہ پیش آیا؟ وہ کہتا ہے بھائی صاحب میں نے کوئی مارا مرا نہیں ہے ان کو۔ تو وہ کہتا ہوا کیا؟ کہتا ہے مجھ کو نا کہیں سے ولایتی شراب مل گئی، میں آیا یہاں محفل ملاز پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کو شراب دکھائی ہے، یہ کہتے ہیں ہم کوئی پلا، میں نے کہا جا موٹر والی پمپی پہ، موٹر والی پمپی پہ شراب پی ہے۔ شراب پینے کے بعد اب دیکھیں اس نشئی نے، کہتے ہیں نشئی ہے، کتنی اچھی سٹوری بنائی۔ وہ کہتے ہیں شراب پینے کے بعد کہتے ہیں سگریٹ پینا ہے، تو میں نے کہا سگریٹ تو ہے، میرے پاس لائٹر نہیں ہے، ماچس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بجلی کی تاروں سے ہم سگریٹ لگا لیتے ہیں، ہم کو پتہ ہے۔ انہوں نے سگریٹ کو تھوڑا تھوڑا گیلا کیا اور وہاں سے کرنٹ لگانے کے لیے نزدیک ہوئے، اور دونوں کو کرنٹ لگا اور دونوں گر کے مر گئے۔ اب مجھ کو یہ ڈر تھا کہیں مجھ پہ نہ ڈال دیں، میں سیدھا نشئی آدمی، سیدھا آدمی ہوں، تو میں نے وہاں کھوتی پہ ان کو ڈال کے وانے پہ میں سوچا نہر میں پھینک دوں گا، پر کھوتی راستے میں جا کے تھک گئی اور میں بھی تھک گیا، تو میں ان کی لاشوں کو پھینک کے آ گیا سنگاڑے والے کھیت میں۔ اب لوگوں نے ان کی بات پہ یقین کر لیا، جورا بڑا خوش کہ افو نے تو بڑا اچھا کام کیا، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی، اور لوگوں نے جناب تدفین کر دی اور معاملہ یہی رفع دفع ہو گیا۔ اب اس کا جو جورے کا وہ پتہ صاف ہو گیا۔ اب وہ اس نے نا جو شکو ہے اس کی ماں کو سنیا بھیجا کہ بھائی میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، میرے آفس تھا، اس کے لیے 5 6 جوڑے سوٹ لے کے آیا، اس کی بیٹی کے لیے سوٹ لے کے آیا، بچوں کے لیے کپڑے لے کے آیا، اس کی شکو کی ماں کے لیے سونے کنگن لے کے آیا۔ اسے کہتا دیکھ میں صرف شادی شدہ ہوں، 2 بچوں کا باپ ہوں، باقی جو ہے نا میں تیری بیٹی کو بڑا خوش رکھوں گا، تو نے کہیں بھی شادی کرنی ہے، پتہ نہیں کیسا جوائی ملے کیسا نہ ملے، میرے بارے میں پورا گاؤں جانتا ہے، پیسے کی ریل پہ ہے، کاروبار اپنا ہے، تیری بیٹی کو مہرانی بنا کے رکھوں گا، تو بس بیٹی کا رشتہ مجھ کو دے دیں۔ شکو کی ماں سوچتی ہے بات تو صحیح ہے، ہم غریب لوگ ہیں، پتہ نہیں کب تک جہیز کے لیے پیسے جوڑنے پڑیں گے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکھا، جہیز بھی نہیں مانگ رہا۔ شکو کی ماں راضی ہو جاتی ہے۔ اس طرح جورے کی شادی شکو سے ہو جاتی ہے۔ ابھی جورے کا معاملہ تو باقی ہے، وہ قسط پھر کبھی آئے گی۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، یہ واقعہ سچا ہے، تھوڑا بہت ہیر پھیر کیا ہے، کہانی میں نام بدلے ہیں کچھ جگہ، باقی کہانی بالکل ٹھیک ہے۔